بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتہ ہیں اور تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے۔ آپ تمام نوری فرشتہ کے سردار ہیں، اس لیے آپ کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی ذمہ داری انبیاء اور رسول پاک کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ لشکروں کی مدد کرنا، دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام کی جسامت کا تعلق ہے تو تفسیر در منصور کے اندر یہ حدیث ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال تک کی مسافت ہے، اور دوسرے روایت میں آتا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 700 سال کی مسافت ہے۔ ابن قدامہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ہے تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ اتنا فاصلہ ہے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک۔ اور جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا، جب اس نے اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اوپر جو اس کا ایک پر تھا وہ چھا گیا، اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے ڈھانپ لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے ایک شہر پر آباد تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کے کونے سے پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے آپ ناظرین اس کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا اور اس کے 6000 پر تھے، اور وہ ایک پر ایسا ہے جسے مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے پورے آسمان کو کور کر لیا تھا، یعنی کہ جہاں بھی نظر دوڑائے انہی کا وجود تھا، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ ان کے پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں کے اوپر ایک موتی ہے، وہ اس طرح سے گرا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبز کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا ہو۔ ان کی پیشانی روشن اور بال گھنگرالے اور دانت چمکدار اور سرمندان سے بھی زیادہ سفید ہیں۔ یہ جبریل علیہ السلام کی شان ہے کہ جن کی ذمہ داری وحی کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے تمام انبیاء علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے جبریل فرشتہ کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ اگر حضرت حمزہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیت اللہ شریف میں لے گئے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ جبریل علیہ السلام کے اپنے اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کی۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کے بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کی تہ میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں پہ لے لیا اور ایک پتھر پر آرام کے ساتھ لٹا دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، تیری نظر میں میرا کیا مقام ہے؟ وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے جتنے بھی نبی پاک کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، آپ سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے اتنا قریب ہے کہ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن اگر کسی بھی نوری پردوں کے وہ ذرا سا بھی قریب ہوا تو جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، میری رسائی بس یہیں تک ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، اس کے آگے کے مقامات کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں۔
اگر میں نے یہاں سے ذرا سا بھی قدم بڑھایا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، مگر آپ کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آپ خود ہی اکیلے آگے تشریف لے گئے۔ ایک بار صحابہ کرام کی محفل میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ وہ اللہ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہے، ان کی دکھ تکلیف میں مدد کی، کئی لشکروں اور قوموں کو تباہ کیا، اور اب بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، اور ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک شیئر کیجئے گا، اور ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔